الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ساتھیو، الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم سب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر ایک مقصد کے تحت جمع ہونے کا موقع دیا ہے، اور آج ہمارا یہ پہلا ہفتہ پروگرام ہے، اور ایک بہت ہی سنجیدہ حساس وقت کی ضرورت اس موضوع کے تحت ہم کچھ باتیں الحمدللہ چند منٹوں میں سنیں گے، اور وہ موضوع ہے ابھی جمعرات کے دن ہم نے 78ویں یوم آزادی منائی۔ اس ملک کو آزاد ہو کر انگریزوں سے الحمدللہ 78 سال ہو چکے ہیں، لیکن یارو اگر ہم پوری تاریخ پر نگاہ دوڑائے کہ کس طرح یہ ملک انگریزوں کے ہاتھوں میں گیا، اور اس کے بعد کس طرح جو ہے انگریزوں کے خلاف اس ملک کے باشندوں نے لڑائی لڑی، اور لگ بھگ 200 سالوں کے بعد یہ لڑائی چند سال نہیں چلی، 10-20 سال نہیں چلی، 200 سالوں کے بعد 1947 میں 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو موضوع دیا گیا تھا پوسٹر کے ذریعے سے، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، یہ کیوں بیان کیا جائے؟ اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بیان کرنے کا سبب اور جو ہے وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اور آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے، خاص کر امت مسلمہ کے نوجوان کو اس موضوع پر، اس ٹاپک پر، اس عنوان پر گفتگو سنتے رہنا چاہیے، اور علم والوں کو سناتے رہنا چاہیے۔ کیا مقصد ہے اس موضوع کو بیان کرنے کا؟ وہ مقصد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کہ اس موضوع کو ہم نے کیوں چنا ہے، اس موضوع پر ہمیں کیوں گفتگو سننی چاہیے اور کرنی چاہیے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسلیں ہمارے بعد بھی جو نسلیں آئیں گی، اور موجودہ جو نسل چل رہی ہے، خاص کر نوجوان طبقہ ہے، وہ یہ جان لے، اچھے طریقے سے پہچان لے، علم حاصل کر لے، نالج حاصل کر لے کہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہے۔ پہلا مقصد ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا، جاننے کی کوشش کرے کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو آبا و اجداد تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، اس ملک کو آزاد کرانے میں کس طرح انہوں نے رول ادا کیا ہے، اور کس طرح کی قربانیاں پیش کی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کے اس روشن باب کو، ہندوستان کی تاریخ کے اس روشن باب کو مستقبل کی تاریخ یاد رکھے، آنے والی مستقبل کی جو تاریخ ہے، اور آنے والے مستقبل میں جو لوگ ہیں
اس روشن تاریخ کو یاد رکھیں، کیونکہ بڑی اہم بات ہے، دیکھیے غور سے سنیے، کیونکہ اس ملک میں تاریخ بنانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، جھوٹی تاریخ بگاڑنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور تاریخ کو مٹانے اور مسخ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اس ملک میں جو روز اول سے تاریخ کو مسخ کرنے کا، تاریخ کو مٹانے کا، اور خاص کر اسلام کی تاریخ، اہل ایمان کی تاریخ جو روشن ہے، اس تاریخ کو مٹانے کی کوششیں جاری و ساری ہے۔ اور اس کے جاننے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں تاریخ معلوم ہوگی، ہسٹری معلوم ہوگی کہ یہ ملک آزاد کیسے ہوا، تو تاریخ کو مٹانے والوں کو، تاریخ کو بدلنے والوں کو، تاریخ کو مسخ کرنے والوں کو یہ ہمت اور جرت نہ ہوگی کہ وہ ہمارے ماضی سے کھیل سکے، وہ ہمارے ماضی سے کھیل سکے، اور جو تاریخ حقیقی تاریخ ہے اس تاریخ کو گڈمٹ کر کے وہ غلط تاریخ بیان نہ کر سکے، کسی کو یہ جرت نہ ہو، اس کا دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد، یہ دو مقصد سے بھی زیادہ اہم ہے، ذرا غور سے سنیں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس ہندوستان میں فرقہ پرست جماعتیں، صہیونی ذہنیت رکھنے والے یہودیوں نسل لوگ رہ کر اس ملک کو مٹانے اور اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں اور باتیں کرتے رہتے۔ آئے دن، آپ تو الحمدللہ باہر کے لوگ ہیں، مارکیٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ شاید بہتر طریقے سے جانتے ہوں کہ آئے دن جو ہے یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اس ملک ہندوستان سے مسلمانوں اور اسلام کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس موضوع پر ہم بات کر کے فرقہ پرست طاقتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ جو وسوسہ تمہارے دل میں بار بار آتا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کا، تمہارے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور اسلام کو اس ملک سے مٹا دیں گے، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ تیسرا مقصد ہے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ خواب ادھورا رہے گا انشاءاللہ۔ کب؟ جب ہم تاریخ کو جانیں گے، تاریخ کو جان کر اپنے سینے میں بٹھائیں گے، اور جب ہم کو علم ہوگا تو بابانگ دہل ہم کہیں گے یہ ہے اسلام کی تاریخ اور یہ ہے اہل ایمان کی تاریخ۔ اور یاد رکھے، یہ سرزمین، یہ آسمان، یہ ملک اسلام اور مسلمانوں کے بغیر بے نور ہے، بے نور ہے۔ اس ملک سے اگر اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، یہ آسمان کہے گا وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے اپنا خون بہایا، وہ مسلمان کہاں گئے جنہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے اندر قوت اور پاور پیدا کیا تھا اور انگریزوں کے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے۔ تو یہ تین مقصد ہیں اس موضوع پر، اس ٹاپک پر بات کرنے کے، کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج اگر موضوع پورا نہ ہو، آئندہ ہفتے ہم پورا موضوع کریں گے، لیکن جاننے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور بہت آپ کو لرزہ دینے والی باتیں سننے کا موقع ملے گا۔ شاید کچھ باتیں ایسی سنیں گے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں جانی ہوگی، کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ہمارے موضوع کا۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، یہ تین مقصد یاد رکھے۔ ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں انگریزوں نے، ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان میں انگریزوں نے تجارت، کاروبار اور بزنس کے نام پر
ہندوستان میں داخل ہوئے انگریز، اور اس کے بعد بڑی ہی چالاکی اور بڑی ہی مکاری اور بڑی ہی عیاری کے ساتھ لالچ دے کر یہاں کے حکمرانوں کو رشوت دے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ لالچ اور رشوت سے آگے بڑھ کر انہوں نے ظلم ستم کا سلسلہ شروع کیا۔ ہندوستان میں گھسنے کے بعد ایئر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تجارت کے غرض سے، لیکن اس کا مقصد اس سونے کی چڑیا کو نگلنے کا تھا، اور اس مقصد کے تحت انہوں نے کمپنی کو قائم کیا، اور کمپنی کو قائم کرنے کے بعد دھیرے دھیرے ہندوستان کی تجارت پر یہ پورے طریقے سے قابض آ گئے، اور جب پورے طریقے سے قابض آ گئے تو انہوں نے اپنی مکاریوں اور اپنے عیاریوں کو استعمال کر کے کیا کیے، یہاں کے حکمرانوں کو اور یہاں کے تجارتی اور کاروباری لوگوں کو رشوت دینا شروع کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا کرے، لالچ دینا شروع کیے۔ اور اس کے بعد جب یہ پورے طریقے سے ہندوستان پر قدم جما چکے تو انہوں نے ظلم و ستم کا آغاز کیا، اور دھیرے دھیرے پورے ملک پر یہ انگریز قابض آ گئے، پورے اقتدار پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے، اب یاد رکھیے، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے اور اقتدار سے محروم کرنے کی جو کوششیں ہوئی، لمبے عرصے تک جو لڑائیاں لڑی گئی ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے، جو کوششیں ہوئی، لمبے عرصے تک جو لڑائیاں لڑی گئی، اسی لڑائی کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ انگریزوں سے جو لڑائیاں لڑی گئی اس ملک کو انگریزوں سے پاک کرنے کے لیے، اسی لڑائیوں کو اور انہی جنگوں کو کہا جاتا ہے جنگ آزادی، اور اس کو تحریک آزادی بھی کہا جاتا ہے، آزادی کی تحریک۔ اور یہ لڑائی جیسے شروع میں کہا، یہ لڑائی پورے 200 سال تک چلی۔ یہ تاریخی حوالے ہیں، میں نے پہلے کہا یہ سنجیدہ موضوع ہے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ یوں سمجھ لیجئے کلاس چڑھ رہی ہے اور ہم کچھ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بس۔ 200 سال تک یہ لڑائی لڑی گئی، اور انتھک کوششوں، جد و جہد کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک 1947 میں انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا 200 سال کی محنتوں اور کاوشوں اور انتھک کوششوں کے بعد۔ 200 سال کی اس آزادی کی تحریک میں ہندوستان کے سارے باشندوں نے، اب یاد رکھیے جملہ، ہندوستان کے سارے باشندوں نے، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، یا وہ نرم مزاج عیسائی لوگ ہوں، تمام باشندوں نے ہندوستان کے اپنا اپنا کردار ادا کیا، سب نے اپنی اپنی محنتیں پیش کی، لیکن جو قربانی اہل ایمان نے اور مسلمانوں نے پیش کی ہے، وہ قربانی ایسی ہے جس تک ہندوستان کے دیگر باشندے پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے نمایاں رول، قائدانہ رول، سب سے نمایاں رول اور قائدانہ رول جس نے ادا کیا وہ امت مسلمہ ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ مسلمانوں نے سب سے نمایاں رول ادا کیوں کیا۔ مسلمانوں نے انگریزوں سے اس ملک کو پاک کرانے کے لیے سب سے نمایاں اور قائدانہ رول اس لیے ادا کیا کہ مسلمان اس ملک پر 800 سے 1000 سال تک حکومت کر چکے تھے، اور انگریز سب سے بڑے دشمن تھے وہ مسلمانوں کے تھے۔ انگریزوں کو سب سے زیادہ خطرہ جو لگا ہوا تھا وہ اہل ایمان سے تھا، اسی لیے جنگ آزادی کے لیے اور انگریزوں کو اس ملک سے پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے میدان میں آئے بھی مسلمان۔
مسلمان آئے اور پہلی صف میں کھڑے رہ کر اس ملک کو اہل ایمان نے اور مسلمانوں نے آزاد کیا۔ اب آئیے تاریخ کے حوالوں کی طرف آتے ہیں۔ جنگ آزادی کی یہ تاریخ اس کو یاد رکھیے، 1754 سے شروع ہوتی ہے۔ جنگ آزادی کی یہ تاریخ، اس کا آغاز جو ہے 1754 سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انگریز بنگال کے راستے سے ہندوستان آئے۔ 1754 سے جنگ آزادی کا آغاز ہوتا ہے اور سب سے پہلے جس راستے سے انگریز اس ملک میں آئے وہ بنگال کے راستے سے آئے۔ اور بنگال میں اس وقت کس کی حکومت تھی معلوم؟ بنگال میں اس وقت حکومت تھی نواب علی وردی خان کی۔ بنگال کے حکمراں تھے یہ، اور بنگال ہی کے راستے سے انگریز ہندوستان میں آئے تھے۔ اور نواب علی وردی خان نے سب سے پہلے اس خطرے کو محسوس کیا۔ وہ جان گئے تھے، ان کو سمجھ میں آ گیا تھا، ان کی دور رس نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ انگریز اس ملک کو ہتھیانا چاہتے ہیں، اس ملک پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پورے پلان کے تحت، پوری مکاریوں کے تحت، پوری چالاکیوں کے تحت اپنا کام کیا۔ جیسے ہی نواب علی وردی خان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کیا کرے، سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آزادی کا نعرہ لگائے 1754 میں، اور پہلی لڑائی ہوئی اور پہلی لڑائی میں نواب علی وردی خان نے انگریزوں کو کھدیڑا۔ اس لڑائی میں انگریزوں کی ہار ہوئی، اور اس وقت جو انگریزوں کا اڈا تھا، اور اس اڈے کا نام کیا تھا؟ فورٹ ولین۔ یاد رکھیے، انگریزوں نے بنگال میں ایک اڈا بنایا تھا، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا فورٹ ولین۔ نواب علی وردی خان نے پہلی لڑائی 1754 میں انگریزوں سے جب لڑی اور انگریزوں کو کیا کیا، کھدیڑا لڑائی میں، تو ان کا جو اڈا تھا فورٹ ولین، یہاں سے انگریز جو بھاگے تو کہاں جا کر رکے معلوم؟ ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ گزین ہوئے۔ یہ علاقہ بھی بنگال میں ہے، یہ ان کی دوسری چھاونی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ڈائمنڈ ہاربر۔ فورٹ ولین سے نکل کر بھاگ کر ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ گزین ہوئے، جا کر وہاں پر انہوں نے پناہ لی۔ یہ بھی بنگال میں یہ علاقہ واقع ہے۔ آج اس علاقے کا نام ہے حاجی پورہ۔ بنگال میں آج بھی یہ علاقہ ہے جس کا نام جو ہے حاجی پورہ ہے، حاجی پورہ کہلاتا یہ واقعہ۔ اور یارو، جب تاریخ آگے بڑھتی ہے، جب نواب علی وردی خان کا انتقال ہوا، ان کے نواسے، اکثر آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، انہی کے نواسے تھے، ان کے نواسے سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ، وہ بنگال کے حکمراں بنے۔ یوں سمجھ لیجئے اس وقت سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ بنگال کے ٹائیگر تھے، شیر تھے۔ نواب علی وردی خان کے اس نواسے نے جب نانا کا انتقال ہوا اور سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کو بنگال کا حکمراں بنائے، نانا کی روایت کو باقی رکھا اور انگریزوں کے خلاف نبرد آزما ہوئے، اور اس طرح انگریزوں کو اس سراج الدولہ نے پریشان کیا کہ اللہ خیر کرے، چین سے بیٹھنے نہیں دیا جب تک یہ زندہ رہے۔ سراج الدولہ نے انگریزوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ کہاں میرے نانا سمجھ گئے تھے کہ انگریز اس ملک کو ہتھیانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، میں اس روایت کو آگے بڑھاؤں گا جب تک زندہ رہے، جب تک زندگی کی آخری سانس چلتی رہی، انگریزوں کو کھدیڑتے رہے اور انگریزوں کے خلاف جو ہے آواز اٹھاتے رہے اور انتھک کوششیں کرتے رہے۔ لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کے چراغ کے۔ کچھ غدار پیدا ہوئے اپنوں ہی میں کچھ غدار پیدا ہوئے جنہوں نے انگریزوں کے ہاتھ گرم کیے
اور انہی غداروں میں سے وہ غدار مشہور ہے جس کا نام جو ہے میر جعفر تھا. میر جعفر تھا، یہ بنگال کا ایک نواب تھا. اس نواب نے، اس منافق قسم کے انسان نے انگریزوں سے ہاتھ ملایا اور سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی. اور غداروں نے ہمیشہ ہماری نیا ڈبائی ہے، ہماری کشتی کو ڈبایا ہے. سراج الدولہ طوفان کی طرح، بجلی کی طرح آگے بڑھ رہے تھے اور انگریز ان سے پریشان تھے، لیکن انگریزوں کے ہاتھ آ گیا میر جعفر ہاتھ آ گیا. وہ بھی نواب تھا بنگال کے علاقے کا. ساتھ دینے کے بجائے، انگریزوں کے خلاف لڑنے کے بجائے اس نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور اس غدار کی وجہ سے سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے. اور انہی غداروں کے بارے میں علامہ اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جعفر از بنگال میر از دکن. علامہ اقبال نے کہا تھا جعفر از بنگال میر از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے بدن. اتنا گہرا شعر ہے یہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں بنگال میں جعفر اور دکن میں میر صادق، یہ دین کے لیے بھی، ملت کے لیے بھی اور انسانی جسم کے لیے بھی شرمندگی کا ذریعہ ہے. اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 1757 میں انگریزوں نے سراج الدولہ کو شہید کر دیا. 1757 میں انگریزوں نے میر جعفر کی ملی بھگت کو استعمال کر کے اس کی غداری جو اس نے مسلمانوں کے خلاف کی ہے اس کو ہاتھ پہ لے کے سراج الدولہ کو 1757 میں کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو یہ سلسلہ، یہ موجیں مارتا ہوا، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر رکا تھوڑی. جو آواز اٹھی تھی انگریزوں کے خلاف آزادی کا نعرہ لے کر، وہ دبی نہیں. اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، ہم حق کے علمبردار بنیں، حق کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہیں. قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو جاننے کے لیے اور اسلام پر چلنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے. مشکلات کا کیا ہے؟ آج مشکل آئے گی، کل مشکل دور ہو جائے گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آسانی کے ساتھ پریشانی ہے اور پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، لیکن تاریخ کا دھارا بدلنے والے، تاریخ کا رخ بدلنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو پریشانیوں کا سینہ تان کر مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پریشانی تو آنے کی ہے، اللہ کی طرف سے آئے گی. وہی رب پریشانی کو دور کرنے والا بھی ہے انشاءاللہ. دیکھیے ذرا کچھ باتیں آگے سنیے. شروع میں انگریزوں کے خلاف جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی، ان میں میسور کے حکمراں، اب آ رہا ہے دیکھو ایک شعر کا نام، میسور کے حکمراں حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو شہید کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ دکن سے اٹھے، یہ بنگال سے تھے. نواب علی وردی خان اور ان کے نواسے سراج الدولہ یہ دکن سے تھے، میسور کے حکمراں تھے. یہ حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. ان باپ بیٹوں نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی. ان باپ بیٹوں نے انگریزوں کے خلاف. حیدر علی جب تک زندہ رہے تب تک جو ہے انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر جو ہے بات کرتے رہے اور پوری طاقت لگا دی انگریزوں کو اس ہندوستان سے بھگانے کے لیے ان باپ بیٹوں نے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ، حالانکہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر کئی طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس وقت انگریزوں کے خلاف آزادی میں تمام راجاؤں مہاراجاؤں کو شامل ہونے کا مشورہ دیا.
مسلموں غیر مسلموں جتنے بھی راجا اور مہاراجا تھے، نواب تھے، سب کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خط بھیجے، اور خط بھیج کر کیا کہا کہ ہم سب مل کر، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب مل کر کیا کریں گے، ہم انگریزوں کے خلاف لڑیں گے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جنوبی ہند کے حکمرانوں نے غداری کا معاملہ کیا، اور اسی غداری کی وجہ سے سن 1799 4 مئی کو، اور انہی غداروں میں ایک نام آتا ہے میر جعفر، یہ تھا، ادھر میر صادق کا نام آتا ہے۔ اللہ خیر کرے، دیکھو ہم ہارے ہیں اپنے ہی غداروں سے، اور آج بھی غداروں ہی کی وجہ سے آج ہم پستی کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے۔ یہ شیر خدا، یہ میسور کا حکمراں، یہ آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، یہ انگریزوں کے خلاف اس طرح جو ہے نبرد آزما تھے کہ انگریزوں کی راتوں کی نیند خراب ہو گئی، راتوں کی نیند اڑ گئی۔ یہ وہی معاملہ ہے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روم و ایران کے حکمرانوں کی نیند خراب ہو گئی تھی، ٹیپو شہید کی وجہ سے یہاں کے انگریزوں کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ لیکن جب غداروں نے غداری کی تو 1799 4 مئی سری رنگا پٹنم میں انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہندوستان کا یہ بہادر، ہندوستان کا یہ شیر، مجاہد آزادی کا یہ شیر جو ہے شہید ہوا۔ اور شہادت کے وقت ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، اور میں کہتا ہوں یہ جملہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد رہنا چاہیے۔ تاریخی جملہ کہا تھا جو تاریخ کی کتابوں میں آج بھی پیوست ہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں گے ہندوستان کی آزادی کی تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ آپ کو سننے ملے گا، اور وہ جملہ کیا ہے ذرا غور سے سنیں، غور سے سنیں ذرا۔ ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا شہادت سے پہلے، جب غداروں نے غداری کی اور انگریزوں نے آپ کو شہید کیا تو شہادت سے پہلے آپ نے ایک جملہ کہا تھا، وہ کیا تھا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ میں شیر کی طرح میدان میں مرنا چاہتا ہوں، میں گیدڑ کی طرح جو ہے چھپ چھپا کر نہیں مرنا چاہتا۔ آپ نے شہادت سے پہلے یہ سنہری جملہ جو سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے، آپ نے میدان کارزار میں کہا تھا کہ دیکھو شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور جب آپ شہید ہوئے، شہید ہونے کے باوجود بھی انگریزوں کے اوپر ایسا لرزہ طاری ہوا نا، ایسا لرزہ طاری ہوا، ایک انگریز جنرل، سپاہیوں کا کمانڈر ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کے پاس جانے سے تو پہلے یہ ڈر گئے، پہلے کہیں یہ اٹھ کر ہم کو ہور نہ مارے۔ جب اچھے طریقے سے پتہ چل گیا کہ ٹیپو شہید ہو چکے ہیں تو ایک انگریز آپ کی لاش پر کھڑے ہو کر کیا کہنے لگا معلوم؟ تاریخی جملے ہیں انگریز کے ایک کمانڈر کے، آپ کی لاش پر جب آپ شہید ہوئے تو اس نے تاریخی جملہ کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو ہماری آنکھ میں آنکھ ملا کر ہم سے جو ہے ٹکر لے رہا تھا، لیکن غداروں کی وجہ سے یہ شہید ہوا۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انگریز نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ دردناک شہادت۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انگریزوں کی مکارانہ چالیں آگے بڑھی، ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑانے کی انہوں نے بھرپور کوششیں کی تاکہ اس آزادی کے نعرے کو دبا دیا جائے۔
اپنے بڑے بڑے اسکول قائم کیے، عیسائی مشینریز اسکول قائم کیے، اس وقت سے انہوں نے بڑے بڑے اسکول قائم کیے تاکہ مسلمان بچے مدرسے نہ جائے، تاکہ مسلمان بچے مسجدوں میں نہ جائیں، اسلام کو نہ سیکھے، توحید کو نہ جانے، کیونکہ یہی تو توحید ہے جو انسان کے اندر طاقت، قوت اور پاور پیدا کرتی ہے، اور اسی توحید کی بنیاد پر اہل ایمان نے آزادی کا سب سے پہلے اس ہندوستان میں نعرہ لگایا تھا۔ تو بڑے بڑے اسکول قائم کیے اور ہزاروں مدرسوں کو بند کر دیا انگریزوں نے۔ ان چالوں کو علماء کرام نے پھر بھانپا آگے چل کے، پھر ایک تحریک کا آغاز ہوا، اور اس تحریک کے روح رواں کون تھے؟ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر اس تحریک کو ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں جب انتقال ہوا ان کا، تو اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا 1803 عیسوی میں۔ اور وہ کیا فتویٰ دیا؟ فتویٰ یہ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ کون فتویٰ دیا؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا، یوں سمجھ لو پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ایک آگ اگل پڑی، ایک لہر بن گئی، اور یہ پہلا فتویٰ تھا جو انگریزوں کے خلاف اس ہندوستان میں دیا گیا۔ پھر شاہ عبدالعزیز نے ایک اور تحریک چلائی، اور اس تحریک کا ذمہ دار سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو بنایا۔ یہ تحریکوں کا آغاز ہوا، پھر تحریکوں کا آغاز ہوا۔ دیکھیے ذرا کتنی لمبی تاریخ ہے، میں تو صرف بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں بڑھ جائے۔ ان دونوں نے اس تحریک کو اس طرح آگے بڑھایا کہ ہندوستان کے کون دونوں نے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو اس طرح آگے بڑھایا، گاؤں گاؤں گئے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، پریشانیاں اٹھائے، سب کچھ کرے، لیکن اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی گئے، اور بستی بستی جا کر لوگوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارا۔ چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، گاؤں گاؤں جاتے یہ دونوں مل کر، اور دونوں مل کر کہتے کہ ہم کو اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنا ہے، انگریزوں سے پاک کرنا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان دونوں نے حوصلہ، ہمت پیدا کی۔ اور اس تحریک کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس تحریک کو کہا جاتا ہے تحریک شہیدان۔ اس تحریک کو کہا جاتا ہے تحریک شہیدان۔ یاد رکھے ذرا، کچھ باتیں تو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ذرا غور سے سنیے آخری بات، بچا ہوا موضوع انشاءاللہ آگے آنے والے ہفتے میں ہم سنیں گے۔ آخری بات سنیے ذرا، اس کا پہلا حصہ ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس وقت 3 علماء کرام کی کتابیں تھیں جس سے انگریز جو ہے اتنا ڈر اور خوف میں مبتلا تھے۔ اس میں پہلی کتاب تھی تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حالانکہ اس میں جہاد کی بات نہیں ہے، اس میں انگریزوں کے خلاف لڑنے کی بات نہیں ہے، اس میں خالص توحید کی بات ہے۔ تقویت الایمان اتنی بہترین کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں آج مارکیٹ میں ملتی ہے، ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب رہنی چاہیے، خود بھی پڑھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، جو توحید پر مبنی ہے۔ انگریز اس کتاب سے لرز جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا۔ کیوں پیدا ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ جب یہ کتاب پڑھیں گے ان کی توحید مضبوط ہوگی، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوگا، اور وہ ہمارے خلاف جو ہے لڑنے کے لیے میدان میں آئیں گے۔ دوسری کتاب تھی ملفوظات سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ملفوظات سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسری کتاب تھی۔ اس وقت انگریز جو ہے اس کتاب سے ڈر اور خوف میں مبتلا تھے۔ اور تیسری کتاب کیا تھی؟ شرح وقایہ کا کتاب الجہاد۔ یہ 3 کتابیں تھیں جس سے اس وقت انگریز جو ہے لرزاں اور ترسا تھے، اور ان کے اندر ڈر اور خوف جو ہے طاری ہو جاتا تھا جب ان کتابوں کا نام لیا جاتا۔ تو یہ ہے، دیکھیے مختصر خاکہ میں نے ہندوستان کی آزادی اور مسلمانوں کا کردار جانے ہم
کہ ہندوستان آزاد کیسے ہوا اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں کس طرح مسلمانوں نے اپنا خون پسینہ اور اپنی کوششیں صرف کی ہے۔ اللہ رب العالمین میرے سنانے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے شوق اور ذوق کو اسی طرح بڑھائے۔ اللہ رب العالمین آپ نوجوانوں سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے، اور انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کی طرح جب بھی اس ملک پر مصیبت آئے گی ہم بھی میدان میں اسی طرح آئیں گے جس طرح ہمارے اسلاف اس ملک کے لیے آئے تھے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس موضوع کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی تاریخ کو اور اپنی ماضی کو تاریخ کی روشنی میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جن بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی جانیں گنوائی ہیں اللہ ان کو بلند درجات عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اس ملک کو اللہ رب العالمین ہر طرح کی شر پسندی سے محفوظ فرما دے، شر پسندوں سے محفوظ فرما دے، اور اس ملک کو اللہ رب العالمین پھر سے سونے کی چڑیا بنا دے۔